أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا هو إله في السماء وإله في الأرض ثم صلاة وسلام الدائم القائم على عبده وخيرته وصفيه وصفوته وخاصته وخالصته ونجيه ونجيبه العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد لا سيما وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين المكرمين الصالحين المعصومين المطهرين الذين طهرهم الله تطهيرا اللهم صل على محمد وآله لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وعلى جده الحسين بن علي صلوات الله عليهما الشهيد بكربلاء أما بعد فقد قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اس عشر محرم میں ہم نے جو موضوع لیا وہ ہدایت حسینی کے موضوع پہ ہم آپ لوگوں کو کچھ عرائض کل سے شروع کر رہے ہیں اور اسی کو عنوان بناتے ہوئے آج آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے قرأت کی اس میں یہی آیا کہ حسین علیہ السلام مصباح الہدا یا مصباح ہدا و سفینۃ نجات یا سفینۃ النجات، امام حسین علیہ السلام چراغ ہے کس کے ہدایت کی، یعنی راستہ چلنے والے کو روشن کرتا اس کا راستہ اور اپنے نور سے، اور یہ بھی بتائے کہ نور حسین علیہ السلام نور حسی بھی ممکن ہے، چونکہ اس عالم کا جو کاز ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ پس جو حسی سینسیشنل ہمارے پاس لائٹ ہے اس کا بھی پیچھے کاز کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کا ہمارے پاس خزانے ہیں، اور یہ خزانے وہی وجود منبسط محمد و آل محمد ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز، ہر گھنٹے، ہر لحظے خداوند یہاں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے۔ جو ہماری فلسفی ہے، عرفان اور فلسفے میں، کلام میں جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وجود منبسط ایبسلوٹ ایگزسٹنس وہ ہے حضرت ائمہ اطہار 14 معصومین علیہ السلام، ان کے ذریعے سے ہی یہ کائنات چلتی ہے۔ تو امام حسین اس میں ایک رکن ہے، سلام 14 میں سے ایک ہے۔ بس اس فزیکل لائٹ کا بھی سورس پیچھے کون ہے؟ امام حسین۔ امام حسین کا سورس کون ہے؟ خدائے سبحانہ و تعالی۔ دوسرا جو ہم نے کہا عقلی بنیادوں پر، وہ بھی واضح ہے کہ جب ہم فلاسفی پڑھتے ہیں وہاں بھی واضح ہو جاتا ہے، اسلامک فلاسفی، کہ امام حسین کا وجود جو ہے وہ کاز اور ایفیکٹ کے اس قانون کے مطابق بڑے کازوں میں سے ہے، اسماء الہی میں سے ہے، اور وہ اس کا سورس ہے، اور آپ ان کے نور سے اور
उनके नूर हिदायत से, नूर जो दीन है, मुकाम तशरीई जो मैंने कल बताया, और मुकाम तकवीनी, दोनों ग्रेड्स पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चिराग है, यानी चिराग अकली, जो अकल हमारी क्या करती है उसको डिटेक्ट करती है। और तीसरा जो है नकल में, नकल यानी आसारे कुरान और सुन्नत, उससे भी साबित है कि इमाम हुसैन क्या है अलैहिस्सलाम, मिसबाहुल खुदा है। जैसे कल कुछ मैंने अर्ज़ किया, उसमें से अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मैंने अर्ज़ किया, बहुत अर्ज़ किया उसमें। अब यहाँ एक नुक्ता रहा, इस अभी तो हमारे इंशाअल्लाह रहते हैं, आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हदीस मुबारक में ये आया, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, मिसबाहुल हुदा में उसके बाद का सफीनतुन नजात कहा, सफीनतुन नजात के बाद कहा इमामो खैरिन युमनिन व इज़्ज़िन व फ़ख्रिन बहर इल्मिन व ज़ुख़रिन। ये पूरी हदीस मुबारक थी। ये सिफ़ात इमाम हुसैन के लिए बयान की, ताकि हम समझें इमाम हुसैन हमारे लिए क्या रिलेशन रखते हैं, गाइड के रिलेशन रखते हैं, वाक़ई नूर के रिलेशन रखते हैं, और हम हैं सालिक, हम हैं कंप्लीट होने वाले मौजूद, हम ऐसी चीज़ है जो फ़कत हम वो दर्जा रखते। इन्ना अरज़ना अल-अमाना अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलना व यशफ़क़्न मिन्हा व हमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूरा। हमने अमानत अर्ज़ की, यानी दे दी, फॉरवर्ड की, ज़मीन व आसमान पर, पहाड़ पर, ले लो भाई मेरी अमानत, खुदा ने कहा मेरी अमानत ले लो। उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, और डर गए, ये संगीन अमानत है, संगीन अमानत है। जैसे इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाया, अमरुना साबुन मुस्तअसब वला यहतमलहु इला नबियुन मुरसल मलकुन मुकर्रब नबियुन मुरसल औ मोमिन इम्तहान अल्लाहु क़ल्बा। हमारी जो विलायत है ये इतनी संगीन है, सख्त है कि इसको कोई उठा नहीं सकता, इसको कोई एब्जॉर्व एसिमिलेट नहीं कर सकता, मगर नबी मुरसल, आम नबी नहीं, नबी मुरसल या मलाके मुकर्रब, हर मलाइका नहीं, या वो मोमिन जिसको इम्तिहान व आजमाइश तरबियत से हमने इतना उठाया है कि वो सलमान मिन्ना अहलल बैत हो जाए। बस कुरान भी यही कह रहा है, नहजुल बलागा भी यही कह रहा है, और अमीरुल मोमिनीन के दूसरे कलामात जो भी हैं, बहुत टाइम हो लग जाएगा। मसलन कहा ला तत्तखिज़ूना अरबाबन वक़ूलू फ़ीना मा शिअ्तुम फ़इन्नकुम ला तबलुगू मा फ़ीना। आप हमें रब ना कहो, मालिक ना कहो, खालिक ना कहो, उसके बगैर जो कुछ हमारी फजीलत में, मनाकिब में कहना है कह लो, फिर भी तुम हमें डिफाइन और डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। क्यों? वजह ये है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपनी दुआ रजबिया में वो दुआ उनकी नकल है, तो उसमें कहा कि ला फ़र्क़ बैनक व बैनहा इल्ला इन्नहुम इबादुक। खुदावंद तेरे वलात अम्र, उसकी विलायत की बहस हो रही ना, विलायत अहले बैत, ये 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम और खुदा से एड्रेस कर रहे हैं, आप और 14 मासूम में कोई फ़र्क नहीं है, मगर ये कि तू इनका खालिक है या मखलूक, तू काज है या इफेक्ट, ये तो फ़र्क है, लेकिन डिपेंड, पूरी रिफ्लेक्शन है खुदा के जमाल व जलाल व अस्मा और अफ़आल की बसूरत मोहम्मद व आले मोहम्मद, पूरी रिफ्लेक्शन। जैसे आप आईने में देखते, मिसाल अगर गई, मिसाल में आप आईने के ये मैं ही हूँ कहते हो ना, उसमें और आप में अगर कोई दूसरा देखेगा ना, आईने में रिफ्लेक्शन साइड ज़रा चेंज कर लो एंगल, वो देखेगा आपको, वो क्या कहेगा, ये आपको भी देखेगा और उस तस्वीर को भी देखेगा मिरर में, वो कहेगा ये आप ही हो,
کہے گا نا بالکل ہی، لیکن وہ ریفلیکشن ہے فقط، آپ اس کے اصل کاز ہو، وہ ریفلیکشن ہے، لیکن آپ کہتے ہو وہ وہی ہے. اگر آپ نہیں رہے تو وہ تصویر ممکن ہے ہی نہیں. بس کبھی نہیں کہنا وہ تصویر وہ آپ کی جگہ لے لے، تصویر آپ کی جگہ لے ہی، یہ سب سے بڑا فرق ہے. یہ سب سے بڑا فرق، لا فرق بینک و بینہم، خدا تمہارے اور تمہارے اولیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ تو حقیقت ہے، وہ تمہاری پرچھائی ہے، وہ تمہاری شکل ہے، وہ تیرا اظہار ہے، وہ تیرا کیچ اپ ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت فرق ہے. لیکن یہ والا پوٹینشیل کس میں ہے؟ محمد و آل محمد. اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ کس کی ریفلیکشن ہے؟ ہماری آپ کی ریفلیکشن تو کس میں معین ہو جاتی ہے؟ آئینے میں ہو جاتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ محدود ہے، مورفالوجی رکھتا ہے، فگرز ہے، محدود ہے، مورفالوجی رکھتا ہے. خدا کی کیا مورفالوجی ہے؟ کوئی مورفالوجی نہیں ہے. اس کی مورفالوجی نہ ہونا، وہ آ جائے کردار محمد و آل محمد، افکار محمد و آل محمد، علم محمد و آل محمد کی صورت میں صحیح سامنے آ جائے، بنے گا کلام اللہ ناطق. قال علی واللہ انا کلام اللہ ناطق. یہ سمجھنا بہت مشکل تھا. جنگ صفین میں مولا کا کلام ہے یہ، اور وہ لوگ تو بھڑک گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح، اور مخالف ہو گئے. وہ حکمیت کا مسئلہ اسی لیے پیش آیا کہ ہضم کرنے والی صلاحیت نہیں. آپ آرام سے سمجھ پاتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرمایا کہ یہ قرآن کی خاص آیات جو ہیں، جیسے سورہ حدید کی پہلی آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، اور سورہ قل هو اللہ احد، کہا یہ نازل ہوئی آیات کس کے لیے؟ قوم المتعمقون فی توحید اللہ. یہ ایسی آنے والی قوم کے لیے نازل ہوا ہے یہ آیات جو توحید میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ان زمانوں میں کہتے ہیں خدا قادر ہے، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ هو لیس بعاجز، خدا قدرت، ہی از پاورفل، گاڈ از پاورفل. واٹ ڈز دیٹ مین؟ تو شیخ صدوق بھی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یعنی وہ عاجز اور کمزور نہیں ہے. خدا عالم ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ جاہل نہیں ہے. یہ معنی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ ہاتھ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ کھڑکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑکی نہیں ہے. خود کیا ہے؟ خود تو آپ نے بتایا نہیں ہے کیا ہے. یہ تو توحید نہیں ہوئی. لیکن آج کل آپ جو بحث کر رہے ہو بہت زبردست. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے. کیسے لائیں گے؟ کتابوں سے، رائٹنگ سے. سیاہ سفیدی کا اظہار ہوا ہے بعض روایت میں. تو ان کی نالج اتنی ہوگی کہ یہ سمجھ جائیں گے. اب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام ہمارے پاس امام و برن جہاں کہا، امام و خیرن، ہمارے پاس امام کے کیا معنی ہے؟ لغوی معنی یعنی الام سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ام القوم، پرچم کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جنگ لڑتے تھے نا تو پرچم ہوتا تھا. وہ پرچم اس فوج کے سامنے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر اسی الام سے نکلا ہے کیا؟ الامام، امام یعنی سامنے. اسی کو چینج کر کے امام نکلا ہے. اب امام کے معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز، انسان، شے جو کیا آ جائے سامنے ہو. تو امام بھی سامنے ہوتا ہے. یعنی کس کے؟ قوم کے. کس کے لیے؟ رہبری کے لیے، دکھانے کے لیے کمال اور راستہ اور ان چیزوں کی ڈائریکشن کے لیے. امام جمعہ، امام جماعت ہے، ان کو بھی امام اسی لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ آگے ہوتے ہیں. تو یہ لغوی معنی ہے. اور
यहाँ फिर इमाम के माना जो फिर असल माना यही हो गया कि जो हमारे पास दलील अकली से यहाँ बहस नहीं, हमारी फुर्सत ही नहीं है कि इमाम कौन है क्या है, ये लंबी बहस है। लेकिन इतना कहूँ कि इमाम जो है वो जानशीन नबी है, या खुद नबी को भी कुरान में इमाम कहा गया है, नबी को भी इमाम। वैसे इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना फ़क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतने सारे इम्तिहानात, नबी थे तो जवानी से ही नबूवत मिली थी और नबूवत पे फाइज थे और आगे चला रहे थे काम। इन्होंने इम्तिहानात क्रॉस किए और जब 80 ईयर तकरीबन यानी सिन उम्री में पहुंच गए तो खुदावंद ने आजमाइश संगीन कर दी और उस वक्त फिर इनको हज़रत इस्माइल अता हुए, तो उसके बाद और संगीन आजमाइशें हुई। तो खुदावंद ने उनको आजमाइश की और वो कामयाब हो गए। तो कहा मैं आपके लिए, आपको नबी तो थे ही, अब इमाम भी बना दूंगा। इमाम के क्या माना है, यानी अब एक है वमा अलैना इल्ला कुल वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। इमाम का क्या काम है, नबी का बताना, वाज़ेह बताना, मा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअस रसूला सल्लल्लाहु अलैहि। ठीक, हम अजाब नहीं करते जब तक कि हम रसूल ना भेजे, बयान न करे, वाज़ेह न करे। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, इसको बोलते हैं इराअत तरीक, to give the required amount of guidance, provide everyone who is the follower of prophet। जो प्रॉफिट का मानने वाला है उसको मालूम होना चाहिए, उम्मुल कुरा में प्रॉफिट आया तो इस प्रॉफिट का पैगाम पहुंचना चाहिए, सबको पहुंचना चाहिए। तो ये उसका काम हो गया, इसलिए कहा हल अद्दई, तो मैंने काम अंजाम दिया, पहुंचाया, मैंने पहुंचा। इमाम का काम पहुंचाना ही फकत नहीं है, इमाम का काम पहुंचाना भी है। यानी पैगाम पहुंचाने के अलावा उस आदमी को उस टारगेट तक भी तरबियत करके ले जाना, पहुंचाना। इराअत तरीक व ईसाल इलल मतलूब। तो ये फर्क है इमामत में और ये दोनों हो सकता है, नबी इमाम भी है और नबी भी है। जैसे हज़रत कुरान की नस है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसहाक है, हज़रत याकूब है, और फिर हमारे पास हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो वाज़ेह है। खुदावंद ने इमाम का लक़ब दिया है किताब आसमानी को, मिन बाद मूसा इमामन व रहमा। हमने किताब दी मूसा को, वो इमाम थी, तौरात इमाम थी और रहमत भी थी। खुद कुरान ने उसको क्या कहा है, इमाम कहा। उसके बाद इमाम हक है, इमाम बातिल है। इमाम हक, इमाम बातिल। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना। हमने इनको, ज़ाहिर कुरान की मिसाल किसकी है, इब्राहीम व इसहाक व याकूब वगैरह अलैहिस्सलाम, उनको हमने इमाम बना दिया जो हमारे ऑर्डर से, हमारे गाइडेंस से और ऑर्डर से हिदायत करते थे लोगों को। ठीक, बस इमाम खुदा कौन हुआ, जिसके पास खुदा के साथ लिंकेज हो, अटैचमेंट हो। सही, वो इमाम हक है, वो इमाम खुदा है, वही खुदा के का नुमाइंदा है। और फिर ये भी कहा कि ये जो इमाम खुदा है, ये वो अवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, हमारे ग्रिप में ये इतने हैं, हमारे से इतने कांटेक्ट में है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, इन लोगों को हम खैरात की
انجام دینے کا بھی وہی کرتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ. یعنی کبھی یہ پریشان نہیں ہوتے, ان کو خدا خود گائیڈ کرتا ہے مشکلات میں بھی, یعنی معصوم ہے اور خدا کے نمائندے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو خدا کی طرف سے ملی ہے. ائمۃ الہدا ہے, ائمۃ الہدا, چاہے امام ہوں چاہے نبی ہوں. اور ان کی ایک اور پیکولرٹی یہ ہے کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں, کہتے ہیں, کرتے ہیں, وہ خدا کی طرف سے ہے. اور 3 مقامات ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا. کہ حدیث میں کیا, میں ایسی وضاحت اس چیز کی کر رہا ہوں کہ حدیث میں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ نجات و امام و خیرین. ہم اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ امام حسین کو کہا ہے آپ امام ہیں, ہاں خیر کے امام ہے. تو امام کیا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے امام حسین کیا ہے. سلام اللہ علیہ. صلوات. پس امام حسین علیہ السلام امام خیر ہے. تو امام بھی نبی میں 3 پوسٹ ہے. کتنے پوسٹ؟ 3 پوسٹ. ایک یہ ہے کہ رسالت, نبوت اور خدا کا وحی جو اس کو میسج ملتی ہے. دوسرا ہے اسی میسج کو ایکسپلین کرنا. کس کو؟ لوگوں کو. اب میں اس میں جزیات میں نہیں جاؤں گا, یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو معلوم ہے نا, ماشاءاللہ موٹی موٹی چیزیں معلوم ہے. پہلا کام کیا ان کا منصب, پورٹ فولیو, خدا سے میسیج لے لینا, وحی جس کو آپ بولتے ہیں. اور دوسرا اسی کو بیان کرنا. مثلا اقیم الصلاۃ لذکری, پڑھ لو میرے یاد کے لیے, آپ نماز پڑھ لو. تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا یا رسول اللہ, نماز کیا ہوتی ہے, نماز کیسی ہوتی ہے, کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی, میں سمجھاؤں گا اور خود پڑھوں گا, تم دیکھنا, تم بھی پڑھنا. صحیح. اگر وہ کہا فاغسلوا وجوہکم, وضو کرو, وایدیکم الی المرافق, ٹھیک ہے نا, اپنے چہرے کو دھو لو, وہ اپنے ہاتھوں کو دو. اس کو بھی ہاتھ بولتے, اس کو بھی ہاتھ بولتے, اس کو بھی ہاتھ بولتے. وجوہ, وجہ, منہ, یہ منہ جو ماؤتھ ہے ہمارا, فیس, یہ فیس کتنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے کرنا ہے, یہاں تک کرنا ہے, ادھر کرنا ہے, ادھر کرنا ہے, یہ بھی فیس ہی آ جائے گا. پورا اوپر نیچے دائیں بائیں, یہ تو نہیں معلوم, قرآن میں نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم. وامسحوا برؤوسکم, آپ مسح کرو اپنے سر کا, ٹھیک ہے. کہاں سے؟ ادھر سے, ادھر سے, کتنی مقدار میں؟ 1000 مسئلے. اور ارجلکم, اپنے پاؤں, رجل سے مراد کون سے؟ الی الکعبین, وہ کون سا؟ ساری بحث ہے اور اختلاف ہے علماء آج تک, ہے نا. تو یہ کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے. یہ وضو حضرت نے کہا دیکھو میں کرتا ہوں, ہاں اب اس کی تفسیر, تبیین, ہاں وضاحت اور ایکشن کسے سکھائی؟ رسول اللہ نے سکھائی. یہی کام امام کا بھی ہے. اب بتائیں کیوں؟ امام مجتہد نہیں ہے. ہماری نظر میں امام کیا ہے؟ امام علم خدا رکھتا ہے, لوح محفوظ پر اس کا علم ہے. صحیح. وہ السلام علیکم عیبتہ علم اللہ, خدا کا علم اس کے پاس ہے. ریفلیکشن آف جو اسماء ذات خدا علم سے جو نکلتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ امام میں ہے. پس امام تمام مراتب علم جو ورٹیکل آرڈرز ہے, گریڈز ہے, سب سے اوپر ہے, اور علم خداوند کا کے بعد اور اس کی ریفلیکشن ہے. اس لیے قرآن اصل میں کیا ہے؟ بس ہمارے ناظرین کی امام کی بہت تفسیر ہے, یہ شیعہ اثنا عشریہ کی تفسیر ہے. ہمارا علم امام کیسا ہے؟ ہاں کامل ہے, اور مقام ذات سے لیا گیا, مقام اسما میں, اور وہاں لوح محفوظ کہے, آپ کہے مقام دوسرے جو مقام فعل میں, مقام اسماء و صفات میں, وہ تابع علم
امام ہے، اور خود امام کا علم کس کے تابع ہے؟ علم خدا کے تابع۔ اسی لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین کہے انا کلام اللہ ناطق، میں ہی کلام اللہ ہوں، کلام اللہ میں ہوں، تو اس کا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ تو یہ اب ہماری طرح نہیں کتابیں پڑھ کے حضرت زینب کو کیا کہا سلام اللہ علیہ، حضرت سجاد علیہ، وہ بھی امام معصوم ہے، انت معلمہ، انت معلمہ، انت عالمہ غیر معلمہ، اب عالمہ ہو لیکن کسی نے سکھایا نہیں، کتابوں سے یہ استاد نہیں ہے، علم لدنی ہے، اور یہ کسی کی شاگردی نہیں کرتے، یہ بچپن سے ہی برتھ سے ہی کیا آتے ہیں؟ عالمات پیدا، یہ ہے نا ہمارا ایمان، یہ ہمارے عقائد ہے، بس اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کے پاس انسٹیٹیوشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ علم امام ہے، اور یہ علم امام مبین، پس ہمارے علماء کیا کرتے؟ اجتہاد کرتے، ہمارا امام اجتہاد کرنے، کیوں؟ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر حکم شرعی یا اس کی دلیل مشخص نہ ہو، صحیح، اس کے پاس تو حکم واقعی سامنے ہے۔ ہاں ہمارے امام کو علیہ السلام کو وحی نہیں ہوتی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آتا، نبوت کا پوسٹ نہیں ہے، لیکن علم الہی میں نبی کے گریڈ کے بعد امام وہی علم رکھتا ہے، نبی کے گریڈ علم اونچا ہے اس کا، لیکن جو دین اور شریعت ہے اس میں نبی کے برابر علم ہے اس کا، لیکن نبی علیہ السلام کا علم ہمارے امام کے علم سے بھی آگے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ لیکن وہ والا علم، یہ جو علم شریعت ہے وہ نہیں ہے، علم شریعت میں علی مرتضیٰ وہ کچھ جانتے جو حضرت محمد مصطفیٰ جانتے سلام اللہ، سمجھے؟ قرآن، تفسیر، صحیح، شریعت، احکام وحکام، سورہ پورا، لیکن اتنا سب کچھ علم نہیں ہے، اس کے بعد علم تکوینی ہے، نیچرل نالج دیٹ آؤٹ اسپرنگز فرام دا ویری نیچر آف دا پروفٹہڈ، وہ گریڈ ہائی ہے، وہاں امام علی پہنچ نہیں سکتے سلام اللہ علیہ، یہ آپ عقیدہ محفوظ رکھیے۔ تو ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ریکروٹ ہوئے امیر المومنین علی علیہ السلام نبوت کے لیے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا، نہ ان کا گریڈ ہے وہاں، صحیح ہے، لیکن علم تابعین و تفسیروں اور کلام اور احکام اور اخلاق اور سیاسیات و اجتماعیات، علوم انسانی وغیرہ، اس میں پورے کا پورا نبی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کس چیز میں؟ اجتہاد میں نہیں، اصل حکم جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے امام کے پاس موجود اور اویلیبل ہے۔ تو یہ جو امام ہمارے پاس، بس ایک کام میں نے کیا کہا کہ وہ تبیین اور ایکسپلینیشن کا ہے سٹیٹس، دوسرا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ ایک تو میسیج لینا، وہ فقط نبی کا کام ہے، امام کا کام نہیں ہے، اور دوسرا اسے آپ کو ہزار شبہات کا جواب مل جائے گا، جیسے آپ جو کہتے ہیں امیر المومنین کتاب و علی ہے ہمارے پاس، مصحف زہرا ہے ہمارے پاس، تو وہ یہ احکام نہیں ہے، صحیح ہے، وہ وحی نہیں ہے، وہ الگ تحدیث ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الگ چیز ہے، اس میں ہم نے دعویٰ ہمارا یہی ہے جو ہم نے اعتقادات بتا دی، آپ کو ذرا سنگین لگے گا لیکن دین یہی ہے، دین یہی ہے۔ اگر عالمانہ دین اور امام کے متعلق کیا آپ سمجھنا چاہتے ہو جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور جو آپ آبزرو کر پاؤ اور جس کی جسٹیفیکیشن آپ کو عقل اور شریعت اور قرآن اور حدیث سے ملے اور اس کو آبزرو بھی عرفان سے کر پاؤ، وہ یہی علم ہے، صحیح۔ اور ہاں اس کو کبھی آسان بناتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں پھر زحمت ہے، ہم وہ سٹیپ اٹھاتے اور سختی بتاتے، ٹھیک۔ تو دوسرا یہ پس وہ فقط نبی کا مقام ہے، اور امام کا مقام کیا دوسرا؟
تبیین و تفسیر و ایکسپلینیشن اینڈ کیا کہیں انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے، وہ بھی اجتہادی نہیں ہے، اس کی ذات وہاں ہے، اس کا ذاتی علم ہے، وہ اس کو دے دیتا۔ تیسرا حکومت، کیا ہے؟ حکومت۔ حکومت میں ایگزیکیٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری جو پوسٹس یا کام ہے وہ نبی کا ہے اور امام کی ہے۔ اس لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں اس کو شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، اشارے میں ہی، ایکسپلین نہیں کر سکتا چونکہ بہت پھیل جائے گا مسئلہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا ہے نا، خدا ولی ہے، جان مال عزت آبر سب کا ہمارا مالک ہے۔ یہ ہے نا میری جان، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس بدن کو کیا کرنا ہے؟ خوب میں میری مرضی کیا کروں؟ نہیں، تم سے پہلے خدا تیرا مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں پہلے۔ یہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ خدا نے مالکیت کس کو دی؟ نبی کو، اتھارٹی، یہ اتھارٹی نبی۔ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہم مومنین ہیں، اپنی جانوں کے مالک بعد میں، پہلے نبی ہے۔ اسی نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ من کنت مولا، ہو گئے ٹرانسفر، صحیح۔ اس لیے امام حسین بھی ہمارے ولی ہے، ہمارے جان مال عزت آبرو کے مالک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بی ابی انت و امی و مالی و اسرتی و اولادی وغیرہ، فلسفہ یہ ہے۔ تو امام علیہ السلام میں یہ سب چیزیں موجود ہے، اور اس امامت کو حاصل کرنے کے لیے تو ان کو تلاش نہیں کرنی پڑتی، خدا نے دی ہے۔ ہاں، ان سے علم تفسیر اور احکام کو بیان کرنے کا کوئی چھین نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے۔ چون کسی کے میں آپ کا علم چوری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو امام کا یہ گریڈ کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ خدا کی طرف سے منسوب ہونا کوئی نہیں چھین نہیں سکتا اس سے۔ حکومت چھین سکتی ہے، حکومت چھین سکتی ہے، اور اس پہ ان کو اختیار دیا گیا ہے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت کے لیے جنگ کرنا وغیرہ وہ ہمارے ہاتھ۔ اسی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ امام علیہ السلام جو ہم نے بتایا، یہ 3 چیزیں ہیں اس میں، امام میں 2 چیزیں ہیں۔ اور پھر جب ہم آ جاتے ہیں، آیا امامت جو ہے، امامت اس کی پیکولرٹیز کتنی ہے، یعنی ایٹریبیوٹیز، ایک امام میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سب نے سنی ہے، صحیح؟ تو اس سے ہم مراد لیتے ہیں اطاعت کس کی؟ خدا کی یا رسول کی اور اولی الامر کی۔ اطاعت یعنی جو کہے ہم نے کرنا، جو کہیں ہم نے کرنا۔ تو اس کی اتھارٹی ہے کہ اصل میں کس کی ہے حکومت؟ خدا کی۔ خدا نے پاسان کیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اصل عزت کس کی ہے؟ خدا کی۔ اس نے ٹرانسفر کر دیا کس کو؟ نبی کو، اور پھر خاص مومنین کو، ٹھیک؟ تو خدا نے یہاں بھی اس کو ٹرانسفر کر دیا امام تک۔ ہمارے پاس روایت ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، مراد جو اولی الامر منکم یہ کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انت اولہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپ پہلے ہو اور آپ کے بعد 11 فرزند آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دوسرے ائمہ سے بھی ہمیں نقل ہوا کہ اس کی تفسیر کیا ہوئی ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، جو ہمارے 12 امام علیہ السلام۔ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس واضح ہے کیا کہ پہلی صفت ہے کہ یہ خدا کی واجب الاطاعت ہے، خدا کی طرف سے ان کو اتھارٹی ملی ہے، یہ امام ہے منصوب من اللہ، منصوص من اللہ۔ یہ بہت، یہ شیعوں کا اگر یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، ان کو اب اس سے زیادہ اس پر بھی وہ اکتفا کر سکتے ہیں،
اس جو میں بتا رہا ہوں اسی پہ ایمان لائے, سوچے اور عمل کرے, کافی ہے. ہاں اس کے بعد محقق اور بننا وہ تو رکھا ہے. دوسرا بس منصوص من اللہ, منصوب من اللہ ہونا چاہیے, دونوں. علم الہی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نبی میں امام میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو خدا کی طرف سے اور نسبی دلیل بھی ہو, تو ہم بتا دیا. دوسرے امام کی پیکولیرٹی یہ ہے کہ امام کیا ہونا چاہیے؟ امام کے پاس علم الہی لدنی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم قرآن سے استشہاد کرتے ہیں کہ بالے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, جو کافر انہوں نے کہا رسول آپ مرسل خدا کی طرف سے نہیں بھیجے گئے, آپ نبی نہیں ہو. فقول, اے نبی ان کو جواب دو صلوات اللہ علیہ, کف اللہ بینی و بین, کفا باللہ و کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, خدا تمہارے میرے درمیان شاہد اور وٹنس ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں, بس وہ دیکھتا ہے, وہ یہاں ہے. ومن عندہ علم الکتاب, اور دوسرا وٹنس کون ہے؟ وہ شخص جو علم کتاب یعنی قرآن کا سارا علم اس کے پاس ہے. قرآن میں تبیان و کل شیء, خدا کے علم کی ریفلیکشن ہر چیز کی. وَأَحْصَيْنَاهُ كُلَّ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین, وہ سارا علم ہم نے قرآن ناطق میں رکھ دیا جس کا نام علی و آل علی علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ پس ان کا علم قرابت دار رسول اللہ سے جو کرینہ ہمارے پاس شان نزول ہے وہ حضرت رسول کے اپنے میں سے تھی. تو وہ کون ہے؟ وہ ہے علی مرتضیٰ اور اس کے فرزندان معصومین علیہ السلام. ہوگی دوسری پیکولیرٹی. تیسری یہ کہ شہادت جو میں نے کہا, ہاں کہ ہم نے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, ہے نا. ہم نے آپ کو متوسط ایک بیلنسڈ کیا بنایا؟ امت بنایا. تو تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, آپ وٹنس بنو, آبزرور بنو. کس کے؟ لوگوں کے اعمال کے. ٹھیک ہے, لوگوں کے اعمال, اور نبی آپ پر شاہد ہوگا. ہمیں اپنے اعمال معلوم ہے کہ دوسروں کے اعمال نہیں معلوم. بس روایت میں آیا ہے کہ یہ جو امت وسط ہم محمد و آل محمد ہے, اور جو دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ روز قیامت کیا بنیں گے؟ شاہد بنیں گے لوگوں کے, ہر امت کے قوم کے اعمال کی کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے. وہ محمد و آل محمد ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا و امام الخیر. یہ امام کی میں پتہ کہ امام الہدا کیسے ہو گیا؟ صحیح ہے, یہ ایک اسپیکٹ ہے. ایک پھر خود اس کا ورڈ کا جو ہم جائیں گے انویسٹیگیشن کریں گے. امام کیا کہا؟ مصباح کی کل میں نے بتایا مانا مصباح الہدا, خود ہدا کیا ہے, ہدایت کیا ہے, اس پر ہم آئندہ بحث کریں گے. میں امامت کے بحث پر آ رہا ہوں کہ امامت کے ضمن میں حسین علیہ السلام کا ہادی اور چراغ ہونا کس معنی میں. صحیح, تو اس معنی میں ہم نے کہا امام پس شہید ہے. صحیح ہے, شاہد ہے, وٹنس ہے. یہ امام معصوم ہے نا. یہ دیکھیے کیسے ہے, ہر زمانے میں ہر قوم میں ہر فرد جو کرتا ہے اس کو جانتا ہے, اور کل یہ گواہی دے گا خدا کے سامنے. صحیح, یہ امام معصوم, اس کا مطلب کیسا نالج ہے جس میں ظاہری حیات ہونا
نہ ہونا کوئی دخالت نہیں, انٹرفرنس ہی نہیں اس کی. ٹھیک, تو ہمارے حیات النبی جو ہم کہتے ہیں یہی معنی ہے, قرآن سے ثابت ہے. اور امیر المومنین اہل بیت بھی حیات الائمہ ہے. تو ایک پھر اس کے اور معنی جو ایک اور صفت ہونی چاہیے امام میں, وہ یہ ہونا چاہیے معصوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی گناہ مرتکب گناہ کا نہ ہو, نعوذ باللہ. یہ عصمت آپ کو معلوم ہے قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہاں, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ تطہیر ان کی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے حدیث قصہ, شیعہ سنی مانتے حدیث قصہ میں جو جمع ہو گئے پنجتن پاک علیہ السلام, اس میں ہی یہ جو آیے مبارک تطہیر ہے نازل ہوئی ہے. مصداق بھی کون ہے اس میں, امام حسین علیہ السلام حتمن ہے نا, امام حسین حتمن ہے. تو اس کے بعد یہ تو ہو گیا امامت کی جو کیا ہے معنی ہے, یعنی خصوصیات کیا ہونا چاہیے ایک امام میں, کیا موٹے موٹے جو میں نے بتائے. تو یہ سارے امام حسین میں پائے جاتے ہیں علیہ السلام. صحیح. تو اس کے بعد جو ہم آئیں گے امام خدا و امام نار, یہ تو ہو گئے امام خدا. صحیح, جو اسماء خدا سے نکلے ہیں ان کی پیکولیرٹیز میں نے بتائی. اب امام نار وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار, ہم نے ان کو امام بنایا کس چیز کا, کہ جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کس طرف, جہنم کی طرف, آتش اور جہنم کی طرف جلانے. یعنی جلانے اب معنی یہ ہے کہ وہ محروم ہو جائیں گے کس سے, کمال سے. جس کمال کے لیے انسان دنیا میں آئے, انسانی کامل بننے کے لیے, اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں امام ہیں, یہ آگے ہیں, ان کے پیشوا ہیں. ان میں یزید بھی ان میں سے ایک پیشوا ہے جو ائمۃ النار ہے. تو دوسرا جو ہمیں وسلم کا فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم, آپ ان کے ساتھ جنگ کرو. کن کے ساتھ, ائمہ کفر, کافرین جو ولایت کے منکر ہو. صحیح, ہو سکتا وائڈ معنی بھی ہو اور اس کا ٹائٹر معنی جو ہے کس کے متعلق, ہاں یعنی محمد و آل محمد کے مقابلے میں جو کفر کرے, انکار کرے ان کی حکومت کو, امامت کو, تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو ان کے خلاف آپ کیا کرو, ان کو مقاتلہ کرو, ان کے ساتھ قیام کرو. تو یہ ہو گئی اس میں یہ اپروچ. آیا یہ امام حسین واضح ہو گئے یہاں علیہ السلام. اس لیے آپ میں ایک بیان شاید آج نہیں ہو پائے گا, کل امام حسین علیہ السلام کا میں مورخین ہسٹورین ان کی جو ایویڈنسز ہے اس پہ ایک مشکل ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, ایتھینٹک مسئلہ ہے نا. لیکن اگر کلام امام معصوم کا ہو علیہ السلام, وہ کتنا ایتھینٹک ہے. تقریباً 30 پوائنٹس امام حسین علیہ السلام 2 لیکچرز میں, ایک خط میں ایک لیکچر میں, ایک خط میں اور ایک لیکچر میں اس وقت کے حالات کو بیان کر رہا ہے. حضرت بیان کر رہے ہیں کہ جسے واضح ہو جاتا ہے کہ امام پر قیام کرنا واجب تھا. تو وہ شاید ہمارے سننے کو مومنین کو نہیں ملتا. وہ ایک ایڈریس ہی ہے حضرت امام حسین کا 50s جو ڈیکیڈ ہے, 50s ہجرہ, آفٹر ہجرہ 50 ہجری کے آنورڈس, یعنی بیفور 60 ہجرہ. حضرت نے
حج کے دوران مینا میں 200 اصحاب اور 700 تابعین کے اس جلسے میں، اس میٹنگ میں امام نے وہ لیکچر ڈیلیور کیا. بہت ہی اسٹرائکنگ ہے، بہت عظیم اس میں پوائنٹس ہے. آپ کو میں وہ پوائنٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. آپ اس پر انویسٹیگیٹ کریں، سوچیں، انالائز کریں. بہت کچھ گائیڈنس ہے آپ کو. قیام حسینی، امام الہدا ہونا، اور وہاں اس وقت کیا اندھیرا تھا، کس چیز نے حکومت کے لیے تھا، امر بالمعروف کے لیے تھا، کوفیوں کی دعوت کے لیے تھا، یا کوئی اور مشکل تھی. امام نے کیوں قیام کیا، اصل کاز کیا تھا. تو ہر کوئی اپنے لینگل سے بتائے، لیکن اگر امام اپنے ہی پوسچولیٹس بتائے اپنے لیکچر میں، جس سے کلیئر ہو جائے کہ امام نے دین کے خاطر، فقط دین کے خاطر کیا کیا، قیام کیا. یعنی امام حسین نہ اٹھتے علیہ السلام، دین ہی خطرے میں تھا. حکومت نہیں، کوفہ نہیں، امر بالنہی منکر کا مسئلہ نہیں، ان سے بیعت لینے کا مسئلہ نہیں، خود دین نابود ہو جاتا. یہ کتنا اساسی پوائنٹ، کتنی بحثیں ہر محرم میں ہم بحث کرتے ہیں، لیکن ان ٹاپک پر، ان باریک زاویوں پر بحث نہیں ہوتی. اب میں اس میں انصاف کرنے کے لیے کہ کہیں ہو سکتا ہے میموری کی وجہ سے، یعنی کم میموری کی وجہ سے کیا ہو جائے، یہ 30 پوسچولیٹس میرے کم زیادہ یا اس میں ورڈ ادھر ادھر ہو جائے. میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دوں گا کہ وہ آپ ڈسکس کریں گے. وہ دیکھیے وہ کون سے پوسچولیٹس ہیں جنہوں نے امام حسین اپنی زبانی بتا رہے مجھ پر اب اٹھنا واجب ہے، چاہے مجھے کوئی بیعت مانگے یا نہ مانگے. بحث یہ ہے کہ کوفیوں نے پہلے بحث یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کہاں تھے، مدینہ میں، ٹھیک ہے، مدینہ میں ان سے کہا گیا بیعت کرے، تو بیعت مانگنے کی وجہ سے مولا ریٹیلیٹ ہو گئے اور کہا جی میں قیام کروں گا. اگر یزید بیعت نہ مانگتے امام حسین علیہ السلام سے تو امام قیام نہ کرتے. ایک سوال یہ ہے، ان کون کاز ہوا بیعت کا مانگنا، قیام حسینی نمبر 1، یا یہ کہ انہوں نے جو کوفیوں نے خط لکھا آپ چاہے حکومت کرے، تو حکومت کے لیے امام حسین اٹھے. یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. ہم شیعہ جوان کو معلوم ہونا چاہیے نا اچھی طرح. یہ امامت کے کنسپشن کا لازمہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ امام ہمارا معصوم ہے، کامل ہے، وجہ اللہ ہے، اسم اللہ ہے، تو یہ شبہات کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 2. نمبر 3، امام حسین نے جب دیکھا مجھے بیعت مانگ رہے ہیں، اب میں چارہ ہی نہیں، قیام امر بالمعروف نہی منکر کے سوا چارہ نہیں ہے. میں اس ضمن میں امر نہی منکر کو اجرا کرنے کے ضمن میں کیا کرتا ہوں، اب قیام کرتا ہوں. صحیح ہے. تو اس کی بھی انیشیشن کس سے ٹریگر آؤٹ ہوا ہے، ٹریگر ان کس سے ہوا ہے، بیعت طلب کرنے سے. اور تیسرا فیکٹر ہے کہ جو کوفیوں نے اس سے کیا مانگی، اس سے آ جائیں آپ خطوط بھیجیں ہمارے یہاں، آپ ہماری حکومت کریں وغیرہ. لیکن میں آپ کو ابھی نچوڑ بتاتا ہوں، یہ تینوں نہیں ہے. نہ کوفیوں کی وجہ سے، نہ خط لکھنے کی وجہ سے، نہ بیعت کرنے کی وجہ سے، نہ کہ مجبور ہو گئے اب میں قیام کروں گا نہی عن المنکر یا امر بالمعروف کے زندہ کرنے کے لیے، یہ بھی نہیں ہے. خود دین نابود ہو رہا تھا، خود دین محمد نابود ہو رہا تھا. امام حسین کو خود قول ہے، میں کل ثابت کر دوں گا انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید. اس اسلام کی خیر بعد ختم ہو جائے گا اگر یزید کیا آ گیا، تخت پہ مسلط خلیفۃ المسلمین بنا. سیدھی سی بات ہے، ختم.
دیکھیں امام حسین علیہ السلام اسی سفر میں جب جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ الموت، میرا توجہ کر رہے ہیں، الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. ایسی پوزیشن تھی کہ اگر تم مجھے زندہ رکھو گے، یزید زندہ رکھے گا کس کو؟ امام حسین. آپ زندہ، ہم آپ کو نہیں مارتے. فی حیاتکم، ہم حیات دیتے ہیں. کون؟ بنو امیہ، یزید. یزید امام حسین کو کیا دے رہے ہیں؟ جیندے دے رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہاں، تو وہ حسین کے لیے موت. بنو امیہ کیا دے رہے ہیں؟ یزید کیا دے رہا ہے؟ حیات جینے دے رہے ہیں. اسی لیے امام حسین نے کہا ان دائی ابن دائی خیرنی بین سلہ و دلہ حیحات من دلہ. الموت فی حیاتکم مقہورین، اگر تم مجھے زندہ رہنے دو گے، زندہ رہنے تو ہمیں کچھ نہیں کریں گے آپ کو. ادھر کیا کہا؟ حیات من الدل، یہ ذلت کی زندگی ہے. اور الموت ہے حسین علیہ السلام کی زندگی مبارک کے لیے موت ہے. ان کو قرآن رسول اللہ کیا فرماتا ہے؟ احیاء الابدان. کیا فرماتے؟ احیاء الابدان. یہ اموات یہ بدن ہے جو مردوں کا بدن ہے، اس میں کوئی جان ایمانی اور ایمانی نہیں ہے. تو مقہورین، تم مجھ پر قاہر ہو، غالب رہو گے. تم جو کہو گے میں وہی کروں گا میں. تو آپ کا مسئلہ کیا آ جائے گا؟ آپ مجھے مار ڈالو گے جیتے جی، اور میں مر جاؤں گا. آپ کہو گے ہم نے آپ کو زندہ رکھا. امام کے پہلے اس ٹکڑے کا کلام کا یہ معنی. دوسرا، والحیات فی موتکم قاہرین. حسین زندہ رہے گا، سلام اللہ علیہ، زندہ رہے گا. تم اس کو مار ڈال کے شہید کر کے کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. اور قاہرین، میری شخصیت کیا ہوگی؟ غالب اور قدرت مند اور شکست ناپذیر. تم حسین کی شخصیت کو مار نہیں پاؤ گے، بدن کو مار پاؤ گے، لیکن حسین زندگی پائے گا. ہاں جی، یہ امام الہدیٰ ہے، یہ روشنی ہے امام کی ہمارے لیے. اس لیے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور انہی حالات میں جب حضرت سفر فرما رہے تھے، کہ اگر کوئی مسلمان دیکھے کسی حاکم کو مسلمانوں کے جو حلال محمد کو حرام کر رہا ہو، صحیح، اور سنت رسول اللہ کو برباد کر رہا ہو، اور لوگوں پہ ظلم و ستم اور جبر کر رہا ہو، تو اس مومن پر واجب ہے وہ اس ظالم حاکم کے خلاف کیا کرے؟ قیام کرے، چاہے گفتار سے، چاہے رفتار اور ایکشن سے. اور کہا میں اس سے بدتر دیکھتا ہوں حالت کہ یہاں پر اگر میں چپ رہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے میں خدا اور رسول کو کیا جواب دوں. کیا ہماری پکچر سامنے آئی؟ امام حسین علیہ السلام امام الہدیٰ، صحیح، اور یزید امام النار، صحیح ہے. یہ ایک پورشن ہے. ابھی کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات و امام الخیر. امام تو میں نے بتایا امام الہدیٰ، آج اتنا ہی بتایا. امام الخیر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ خیر کے معنی بھی بتائیں گے، اور اس کے بعد بتائیں گے امام النار کون ہے. ہم یزید کی زبانی، جس طرح ہم نے امام حسین اور اولیاء کی زبانی ثابت کیا،
کہ امام حسین امام الہدا ہے، امام حسین ہدایت کا چراغ ہے، صحیح، خدا کی طرف سے منسوب ہے. اس طرح یزید کو بھی ثابت کریں گے وہ قرآن کا امام النار ہے، صحیح، جو ضلالت اور بدبختی کی طرف انسانوں کو گائیڈ کرتا. اسی لیے امام حسین نے دین کو نابود ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی دے دی. اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی پریشانی تھی، جیسے ولید ابن عتبہ جو گورنر تھے کہاں کے، مدینہ کے، انہوں نے خط بھیجا، خط دکھایا امام حسین علیہ السلام کو، آپ آ جائے بیعت کرے اور یزید کی. تو امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس کے بعد گھر آئے اور مروان کو بھی کہا. انہوں نے کہا خیر دنیا اور آخرت آپ کی اسی میں ہے کہ آپ یزید کی مان لو. امام کیسے مان لیتے، کیسے مان لیتے؟ اس وقت 10 سال پہلے امام کے منصب پہ فائز ہو چکے تھے امام حسین علیہ السلام، تو وہ ان کی امامت کا وقت تھا اس وقت، اور انہوں نے 10 سال پہلے ہی، اس وقت 10 سال پہلے ہی وہ جو کانگریگیشن ہوا تھا کہاں پر، مینا میں، اس وقت کنڈیم آؤٹ کیا تھا بنو امیہ کو، ان کو امام النار، ائمۃ النار ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور قیام کا فقط اناؤنسمنٹ رہتا تھا. ادھر بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، پہنچا ہوا انڈائریکٹلی، بالکل ایسا قیام نہیں کیا تھا جو انہوں نے 60 ہجری میں کیا. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا وعلی الاسلام السلام اذا بلیت برائن مثل یزید، اسلام ختم ہو جائے گا اگر یزید جیسا تخت پہ باقی رہا. یہ ایک نور تھا، وہ نور خدا تھی، وہ انالیسز نہیں کرتے تھے، حقائق ان کے سامنے تھے. تو اس کے بعد آئے اور کہہ رہے کہ سیٹرڈے ہے، جیسے شیخ محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام آئے اور گھر والوں کو کہا آپ یہاں مناسب رہنا نہیں ہے، آپ لوگ اچھی سے تیاری کریں اور ہم نے چلے جانا ہے کہاں، مکہ مکرمہ، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام آپ توجہ کریں، آپ جائیں گے اور جب آپ کو خطرہ ہو حکومت کی طرف سے، کتنا تھریٹ ہے، حکومت کی طرف سے تھریٹ ہے، اور امام علیہ السلام اپنے عجیب بات ہے اپنی بیٹیوں کو جو مستورات حرم امام حسین ان کو تیار کر رہے ہیں، اور اپنے جوانوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو، سب کو جوان، اور یہ سب جانتے ہیں کیونکہ وہاں میں نے کل جو عرض کی مسائل پڑھے اس میں ان سب ام سلمہ ہے یا جو بیویاں تھی بنو ہاشم کی، سب نے رو لیا امام حسین شہید ہو رہے، اور بچوں کو معلوم تھا. اب ان کے کنبے کو کیسی حالت ہوگی کہ ہم جا رہے ہیں کہاں، شہید ہونے. تو عورتوں کو، تو مردوں کی تو رواج ہے نا شہید ہونا، یہ شہید ہونا سب کے لیے مبارک نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کو تیار کر رہے، اور جلدی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج رات ہی ہم نے سفر کرنا ہے. حضرت عباس نامدار سلام اللہ علیہ کو کہا میرے بھائی تیاری کراؤ. تو حضرت عباس علیہ السلام نے وہ شروع کیا اپنا رول جو تاریخ میں انہیں انجام دینا تھا. بہت ہی قلیل مدت میں سارے ان جو چیزیں ضرورت تھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ہے نا، چیزیں تھی، غذا تھا، لباس تھا، ٹینٹ تھا، یہ آج کی طرح آسان تھوڑی تھا. اتنی ساری چیزیں تیاری کرا لی، اور لوگوں کو بھی ذہنی طور پر تیار کرا لیا اپنے خاندان کو. یہ ایسے کہ راتوں رات حضرت ابھی تیار ہوگی کچھ کرنے کے لیے. یہ اس کے بعد آپ جب دیکھیے ولید کا آدمی آتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا ہے ولید نے، آپ نے کہا تھا میں بیعت کروں گا، اس کا کیا ہوا؟ امام نے کہا علیہ السلام کل تک دیکھیں گے، کل آ جانا، کل تک دیکھیں گے، یہ نہیں کہ کل بیعت کروں گا، کل تک دیکھیں گے. تو وہ اس کو ٹروا دیا، چلا گیا. وہ واپس امام حسین علیہ السلام سب کو تیار کر کے اور چل دیے مکہ کی طرف.
शायद 28 रजब बनता है, और ये से 2 दिन 3 दिन के बाद ही जब खत आया तो चल दिए। अब उन्होंने कहा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर भी चले गए थे, वो खुफिया रास्ते से चले गए, इसलिए उसको मामूर जो बनु उमैया के थे वो पकड़ नहीं पाए। इन्होंने कहा हम भी उसी रास्ते से जाते हैं। किस रास्ते से? खुफिया रास्ते से, ताकि उसके मामूरीन ना पकड़े। तो इमाम हुसैन ने कहा वल्लाह ला ला वल्लाही, हम उसी आम रास्ते से जाएंगे जिसमें सब जाते हैं, जिसने पकड़ना हो पकड़े, जिसने मारना हो मारे, वो हुसैन है अलैहिस्सलाम। ये किरदार अलवी है, ये ये इमामत है, ये शुजाअत अमीर अल-मोमिनीन ने दुनिया आलम इस्लाम को पहले भी दिखाई है। ये हमारा इमाम है। तो अगर मरना फरीज़ा है तो मरेंगे, मर्द होके मरेंगे, उसूली मरेंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक किरदार हुसैनी आप तवज्जो करें। तो उन्होंने कहा हाँ, अलबत्ता बाज़ी ये कहते हैं कि मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन मसाइब में ज़रा वज़ाहत ज़रूरी है। तो फरमाया व खरज मिन्हा खाइफन यतरक़ब। इमाम हुसैन ये आय मुबारक पढ़ते हुए निकले कहाँ से? मदीना से। ये आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तई खुदावंद तबारक तआला कुरान में लाता है कि वो मिस्र से जब उसने मिस्रियों के प्रति उसको मारा था तो उसको पीछे आगे उसको इन्ना नास यअतमरून अन यक़्तुलूक, तो वो मोमिन आले फ़िरऔन आए, उन्होंने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, लोग यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तुम्हें मारने की। फ़ख़रज मिन्हा खाइफन यतरक़ब। हज़रत वहाँ से खौफ की हालत में निकले, डर की हालत में निकले और देख रहे थे मुझे कोई पीछा कौन कर रहा है। तो इमाम हुसैन भी यही आया पढ़ रहे। आप कहते इमाम हुसैन डर गए। अगर इमाम हुसैन डरने वाले होते तो वो भी खुफिया रास्ते से जाते। ये फिर आम रास्ते से जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ना पकड़ो, मौत आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो खुदा जानता है। नंबर 2, हज़रत ने इसलिए कहा जंबे इंसानी, एक कॉर्नर इंसानी पहलू इनमें था कि मबादा हम अभी मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। इमाम हुसैन किस लिए जा रहे थे? कोफियों की दावत पर जा रहे थे? नहीं जा रहे थे, कोफियों का अभी दावत आया ही नहीं, फिर कहाँ जा रहे थे? हाँ, अभी मैं आपको अर्ज़ करूँगा। खुद इमाम हुसैन जिन्नों को बताते हैं, फरिश्तों जो टोले टोले आते हैं इमाम से मिलने, उनको कह रहे मैं जा रहा हूँ वादेगाह पर, जिसका मैंने वादा किया अपने नबी रसूलुल्लाह को और खुदा को, मैं वजहुल्लाह करबला जा रहा हूँ। अगर ये बीच में आ गए, कौन? यजीदी अगर बीच में आ गए और मुझे जंग करनी पड़े, कहाँ पर? इधर बदा लाजिम ना आ जाए। बदा जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल को शहीद किया गया, ज़बह किया गया, किया नहीं किया? किया लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बदा लाजिम आई। इमाम हुसैन से डर रहे थे। इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला। खुदा का इरादा, खुदा की चाहत, मर्जी है कि मेरा महबूब हुसैन शहीद हो जाए और आपके हरीम क्या हो जाए? अन यराहुन्ना सबाया, उनको असीर होते थे। कहाँ? करबो बला। ये अभी मदीना है, यहाँ पर ये होने वाला नहीं है। चेंज ना हो जाए, खुदा की चाहत तब्दील ना हो जाए, मेरे महबूब ने ख्वाहिश की है। इसलिए कहा जब करबला में उसी खुदा सुबहान ने अपने हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कहा? या अय्यतहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्जिया। अब जंग करना छोड़ दो मेरे हुसैन, तुम आ जा अपने पालने वाले के पास, तू भी राजी मैं भी राजी। कमाल क्या हुसैन का? रिज़ाए हक।
یہ رضا ان کو معلوم ہمارے نزدیک تھے. اسی وجہ ہم کہہ رہے ہیں امام معصوم ہے. یہ مدینہ مکہ کے درمیان راستے پر رضا الہی امام حسین کے علم میں نہیں ہے, یہ ہونے والا ہی نہیں ہے. اس لیے اس معشوق کی رضا کے غم میں خوفناک تھے حضرت امام حسین علیہ السلام. کہیں یہ قربانی زائل نہ ہو جائے, میرے رب کا وہ جو عشق ہے مجھ سے, وہ ارادہ, وہ چینج نہ ہو جائے. میں خدا کو راضی کر کے, کیوں, میں ابراہیم کا فرزند ہوں, میں ابراہیم کا فرزند ہوں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, علی اکبر آ رہے ہیں, یا بابا مجھے میوہ چاہیے. حضرت کہہ رہے ہیں میوہ کہاں, اصرار کر رہے ہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, ستون کے ہاتھ بڑھایا وہاں سے میوے لے کے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دے دیے, انہوں نے کھائے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو علیک السلام یا ابتا اقرأک سلام, تم پہ میری سلام ہو علی اکبر کی. پھر آئے واپس, کہا ابتا مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے, تھوڑی پیاس بجھا دے. لیکن امام حسین نے اس وقت کیا ہوا ہوگا کہ وہ دیکھ رہے ہیں فرزند کی کیا حالت ہے, لیکن اس کی پیاس نہیں بجھا پا رہے ہیں. یہ حسین علیہ کیا غم کربلا میں اٹھائے ہیں, کیا مصیبتیں اٹھائی ہے. اور جب سے باہر نکلے مدینے سے فوج در فوج, وہی ملائکۃ اللہ آئے جو بدر میں آئے, اے حسین ہم وہی ملائکہ ہے جو آپ کے جد رسول اللہ کی حمایت میں لڑے ہیں. ہم ابھی آئے تمہاری مدد کے لیے, آپ بتائیں ہماری مدد آپ کے لیے حاضر ہے, آپ حکم فرمائیں. حضرت نے کہا نہیں, ہمارا جو قرارگاہ ہے, وعدہ گاہ ہے, خدا سے جہاں ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا نام ہے کرب و بلا, ہم نے وہاں پر شہید ہونا ہے. حسین وہاں شہید ہونا ہے, حسین کو بچانا نہیں ہے. اور وہاں ہمارا زیارت گاہ بنے گی, اور ہمارے شیعہ آئیں گے وہاں, اور شیعہ وہاں دنیا کی نجات پائیں گے, آخرت کی نجات پائیں گے. ان کو میرا لطف و کرم حاصل ہوگا, میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. اے ملائکۃ اللہ, تم حسین کی مدد کے لیے آنا. کب آنا, جب عاشورہ کا عصر عاشورہ ہو چکا ہوگا, حسین کا سر مبارک کٹ چکا ہوگا, خون بہا ہوگا اور پیاسا ہوگا, اور تم اس وقت کچھ نہ کر پاؤ, اور میرا جو وعدہ خدا کا ہے وہ پورا ہو چکا ہو. خیمے جل چکے ہوں گے, بیویاں پریشان ہوں گے, بچے بھاگ رہے ہوں گے خوف میں, اور جو ملعون ہے وہ ان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روند چکے ہوں گے, بیضے بچوں کے دامن جل چکے ہوں گے. اس وقت عباس کے دونوں بازو فرات پہ کٹ کے زمین پہ گر چکے ہوں گے. علی اکبر کا سر مبارک بھی اور سینے مبارک میں برچی کھانے کے بعد وہ نیزے پر آ چکا ہوگا. وائے میرا فرزند بیمار حضرت سجاد, ارے اس کو اس چارپائی سے زمین پہ گرایا گیا ہوگا, ارے وہاں ان پر ظلم کیا ہوگا, اور ان کو گھسیٹ کے جلے ہوئے خیموں سے باہر نکالا ہوگا. پوپھی اس کے ارد گرد, میری بہن رو رہی ہوگی, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اس کے بیٹوں کو شہید کر چکے ہوں گے. ارے علی اصغر بھی پیاسا ہوگا, گردن نہیں میں تیر کے وہ وار ہوں گے, اور وہ تڑپتا ہوگا اپنی جدہ کے اس بغل میں. اور جیتنے پر ہی نہیں, اب اس وقت آنا جب ہمارے جسدوں کو گھوڑے پائمال کر چکے ہوں گے, تب آنا اور میرے یہاں پر مستقر رہنا. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين.